محمد بن قاسم سے ہند و پاک بٹوارے تک سلطان الملت یمین الدولہ سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 3۔ سلطان محمود غزنوی اپنے باپ سبکتگین کی وفات پر 997 سن ہجری میں غزنی کا حاکم ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 26 سال کی تھی۔ وہ بڑا بہادر سپاہی اور قابل جرنیل تھا۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ محمود دینی اور دنیاوی اعتبار سے کئی ساری خوبیوں کا مالک تھا۔ اپنی بہادری، عدل و انصاف، انتظام سلطنت کی وجہ سے مشہور ہوا۔ کتاب منہاج السراج میں جو زجانی لکھتا ہے کہ سلطان محمود کے پیدا ہونے سے ایک گھڑی پہلے اس کے باپ سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ ساری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ سبکتگین کی جب آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر محمود کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ یہ خبر سن کر سبکتگین کو بہت خوشی ہوئی۔ یہی لڑکا بڑا ہو کر ایک بہت بڑا حکمران بنا جسے دنیا آج محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ محمود غزنوی کے حملے۔ محمود نے ہندوستان پر 17 حملے کیے جن میں مندرجہ ذیل بہت مشہور ہے۔ نمبر 1، جے پال پر چڑھائی۔ محمود نے پہلا حملہ 1001 سن عیسوی میں راجہ جے پال حاکم لاہور پر کیا۔ اس میں راجہ جے پال کو شکست ہوئی۔ لگاتار شکستیں کھانے سے راجہ جے پال شرمندگی برداشت نہ کر سکا، چنانچہ چتا میں بیٹھ کر زندہ جل مرا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آنند پال تخت کا مالک بنا۔ نمبر 2، آنند پال کی شکست۔ 1008 سن عیسوی میں محمود نے آنند پال حاکم لاہور پر حملہ کیا۔ آنند پال نے دہلی، کنوج، اجمیر، گوالیار، کالنجر اور اجین کے راجاؤں کی مدد سے محمود کا مقابلہ کرنے کے ایک بھاری فوج تیار کی۔ پشاور کے قریب لڑائی ہوئی۔ 40 روز تک خونریز جنگ ہوتی رہی۔ محمود کو شکست ہونے ہی والی تھی کہ راجہ آنند پال کا ہاتھی ڈر کے پیچھے کو بھاگ نکلا۔ اس سے ہندو فوج میں کھلبلی مچ گئی اور ہندوؤں کی جیت ہار میں تبدیل ہو گئی۔ آنند پال اس شکست کے بعد ہی مر گیا۔ نمبر 3، نگر کوٹ کانگڑا پر حملہ۔ 1009 سن عیسوی میں محمود نے نگر کوٹ کے مندر پر حملہ کیا۔ یہاں کے مشہور مندر سے محمود کو بے انتہا دولت ہاتھ آئی جس کو لوٹ کر محمود واپس غزنی چلا گیا۔ نمبر 4، کنوج پر حملہ اور متھرا کی تباہی۔ 1018 سن عیسوی میں محمود نے کنوج کے مقام پر حملہ کیا۔ کنوج کے راجا نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ کنوج سے واپس جاتے اس نے کشمیر اور متھرا کے مندروں کو لوٹا۔ متھرا ہندوؤں کا مشہور تیرتھ ہے جس میں سنگ مرمر کے عظیم و شان مندر بنے ہوئے۔ محمود نے ان مندروں کو مسمار کر دیا اور مورتیاں توڑ ڈالی۔ یہاں بھی بے شمار دولت محمود کے ہاتھ آئی جس کو لے کر وہ غزنی چلا گیا۔ نمبر 5، لاہور پر حملہ۔ 1021 میں محمود نے راجہ جے پال دوم حاکم لاہور پر حملہ کر دیا جس میں محمود کو فتح ہوئی اور اس نے پنجاب سلطنت غزنی کا حصہ بنا کر اس پر ایک مسلمان گورنر مقرر کیا۔ چھٹا، سومنات پر حملہ۔ محمود کا سب سے مشہور اور آخری حملہ 1024 سن عیسوی میں سومنات کے مندر واقع گجرات پر تھا۔ سومنات کا مندر اس زمانے میں پرانا اور مقدس خیال کیا جاتا تھا۔ اس میں 1000 برہمن پوجا پاٹ کے لیے اور 500 عورتیں بھجن گانے کے لیے مقرر تھیں۔ ہر روز شیو جی کی مورتی کو گنگا جل سے اسنان کرایا جاتا تھا۔ اس کی شہرت سن کر محمود ریگستان سندھ کا 350 میل لمبا سفر طے کر کے سومنات تک جا پہنچا۔ راجپوت نے اس مندر کی حفاظت میں محمود کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 3 روز بڑی خونریزی لڑائی ہوتی رہی۔ آخر محمود کی فتح ہوئی۔ جب محمود مندر میں داخل ہوا تو پجاریوں نے التجا کی کہ اگر وہ سومنات دیوتا کی مورتی کو نہ توڑے تو وہ اسے بے شمار دولت دینے کو تیار ہے، مگر محمود اس بات سے انکار کیا اور فوراً ہی مورتی توڑ ڈالی اور بے شمار مال و دولت لے کر غزنی چلا گیا۔ عجیب و غریب بت۔ جامع الحکایات میں مذکور ہے کہ سلطان محمود نے نہروالا کے سفر میں شہر کے مندر میں ایک ایسا بت بھی دیکھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا۔
سلطان نے اس بت کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنے دربار کے علماء و فضلاء سے اس کی وجہ پوچھی۔ ان لوگوں نے بہت غور و خوض کے بعد جواب دیا کہ اس بت خانے کی چھت اور تمام دیواریں مقناطیسی پتھر کی بنی ہوئی ہیں اور یہ لوہے کا بت ہے۔ آس پاس کے مقناطیسی کشش اور اس بت میں خاص تعلق ہے۔ ہر جگہ کی کشش مساوی ہونے کی وجہ سے بت کسی ایک طرف جھکنے نہیں پاتا اور بالکل درمیان میں معلق ہو گیا ہے۔ اس بات کو آزمانے کے لیے سلطان نے حکم دیا کہ اس بت خانے کی ایک دیوار گرا دی جائے، تو فوراً اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ جو ہی ایک جانب کی دیوار گر گئی، بت بھی زمین پر گر پڑا۔ محمود کے حملوں کا نتیجہ۔ محمود نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، لیکن سوائے پنجاب شامل کرنے کے کوئی اسلامی سلطنت ہندوستان میں قائم نہیں کی۔ اس کا مدعا ہندوستان پر اسلامی حکومت قائم کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد ہندوستان کی دولت لوٹنا اور مذہب اسلام کی اشاعت تھا۔ اس کے حملوں سے نتیجہ نکلا کہ پنجاب میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے باقی ہندوستان فتح کرنا آسان ہو گیا، کیونکہ اس کے لگاتار حملوں سے شمالی ہند کے راجپوت ریاستیں کمزور ہو گئی تھیں۔ محمود کا عدل و انصاف۔ محمود کے عدل و انصاف کے بہت سے واقعات مشہور ہیں، جس میں سب سے زیادہ مشہور اور اہم واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک شخص محمود کے دربار میں انصاف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جب محمود اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس شخص نے عرض کیا، میری شکایت ایسی نہیں ہے کہ میں اسے سرے دربار سب لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ محمود فوراً اٹھا اور اسے اکیلے میں لے جا کر اس کا حال پوچھا۔ اس شخص نے کہا، آپ کے بھانجے نے ایک عرصے سے روش اختیار کر رکھی ہے کہ وہ رات کو مسلح ہو کر میرے گھر پر آتا ہے اور اندر داخل ہو کر مجھے کوڑے مار مار کر باہر نکالتا ہے اور پھر خود تمام رات میری بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ میں نے ہر امیر کو اپنا حال سنا ہے، لیکن کسی کو میری حالت پر رحم نہ ہے اور کسی کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ آپ سے یہ بات بیان کرتا۔ جب میں ان امراء سے مایوس ہو گیا تو میں نے آپ کے دربار میں آنا شروع کر دیا اور اس موقع کے انتظار میں رہا کہ جب آپ سے اپنا حال بیان کر سکوں۔ اتفاق سے آپ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں تو میں نے آپ سے اپنی داستان بیان کر دی۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو ملک کا حاکم اعلیٰ بنایا ہے، اس لیے رعایا اور کمزور بندوں کی نگہداشت آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم فرما کر میرے معاملے میں انصاف کریں گے تو زہے نصیب، ورنہ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کروں گا اور اس کے منصفانہ فیصلے کا انتظار کروں گا۔ محمود پر ان واقعات کا بہت اثر ہوا اور یہ سب کچھ سن کر رونے لگا اور شخص سے یوں مخاطب ہوا، اے مظلوم، تو اس سے پہلے میرے پاس کیوں نہیں آیا اور اتنے دنوں تک یہ ظلم کیوں برداشت کرتا رہا؟ اس شخص نے جواب میں کہا، اے بادشاہ، میں ایک مدت سے ایک کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح آپ کے حضور حاضر ہو سکوں، لیکن دربار کے چوکیداروں اور دربانوں کی روک تھام کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آج میں کس تدبیر اور بہانے سے یہاں تک پہنچا ہوں اور کس طرح ان چوکیداروں کی نظر بچا کر آپ کے حضور میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم جیسے فقیروں اور غریبوں کی ایسی قسمت کہاں کہ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سلطانی دربار میں چلے آئیں اور بادشاہ سے بالمشفقہ اپنی روداد غم بیان کریں۔ محمود نے جواب دیا، تم یہاں مطمئن ہو کر بیٹھو، لیکن اس ملاقات کا حال کسی کو نہ بتانا اور اس بات کا خیال رکھو کہ جب وہ سفاک تمہارے گھر میں آ کر تمہاری بیوی کی آبرو ریزی کرے تو فوراً اسی وقت مجھے اطلاع دینا، پھر میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا، اس سفاک کو اس کی بدکاری کی سزا دوں گا۔ اس شخص نے سن کر کہا، اے بادشاہ، مجھ جیسے نادار شخص کے لیے ناممکن ہے کہ جب چاہوں بلا کسی روک ٹوک کے آپ سے مل سکوں۔ اس پر محمود نے اسی وقت دربانوں کو بلایا، ان سے اس شخص کو متعارف کروا کر دربانوں کو حکم دیا، جس وقت بھی ایک شخص ہمارے حضور میں آنا چاہے اسے بغیر کسی اطلاع اور روک ٹوک کے آنے دیا جائے، اس سے کسی قسم کی باز پرس نہ کی جائے۔ ان دربانوں کے رخصت کے بعد سلطان محمود نے اس شخص سے چپکے سے کہا، اگرچہ میرے حکم کے مطابق یہ لوگ تمہیں یہاں آنے سے روکنے کی جرات نہ کریں گے، لیکن پھر بھی احتیاطاً تمہیں یہ بتائے دیتا ہوں
کہ اگر کبھی اتفاقاً چوکیدار میرے آرام کا عذر کر کے تمہیں روکنا چاہیں اور میرے پاس نہ آنے دیں تو تم فلاں جگہ سے چھپ کر چلے آنا اور آہستہ سے مجھے آواز دینا، میں آواز سنتے ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس گفتگو کے بعد محمود نے اس شخص کو رخصت کیا اور خود اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ شخص اپنے گھر آیا اور 2 راتیں تو آرام سے گزر گئیں اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا۔ اسے محمود سے ملاقات کی ضرورت پیش ہے۔ تیسری شب اس شخص کا رقیب یعنی سلطان محمود کا بھانجا حسب دستور اس کے گھر آیا اور اسے مار کر گھر سے نکال دیا اور خود اس کی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہو۔ وہ شخص اسی وقت دوڑتا ہوا بادشاہی محل کی طرف آیا۔ اس نے دربانوں سے کہا کہ بادشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع دی جائے۔ دربانوں نے جواب دیا، بادشاہ اس وقت دیوان خاص کے بجائے اپنے حرم سرا میں ہے، اس لیے اس تک اطلاع کا پہنچانا ناممکن ہے۔ وہ شخص مایوس ہو کر اس جگہ پہنچا جس کے بارے میں سلطان نے اس کو بتا رکھا تھا۔ یہاں اس نے آہستہ سے کہا، اے بادشاہ، اس وقت آپ کس کام میں مشغول ہیں؟ سلطان محمود نے جواب دیا، ٹھہرو میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد محمود باہر آیا اور اس شخص کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ وہاں جا کر سلطان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بھانجا اس غریب شخص کی بیوی سے ہم آغوش ہو کر سویا ہوا ہے اور شمع اس کے پلنگ کے سرہانے جل رہی ہے۔ محمود نے اسی وقت شمع کو بجھایا اور اپنا خنجر نکال کر اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس مظلوم شخص سے کہ جس کے گھر میں محمود آیا ہوا تھا، محمود نے کہا، اے بندہ خدا، ایک گھونٹ پانی اگر تجھے مل سکے تو فوراً لے آنا کہ میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ اس شخص نے فوراً پیالے میں پانی لا کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ محمود نے پانی پیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نادار سے مخاطب ہوا، اے شخص، اب تو اطمینان کے ساتھ آرام کر، میں جاتا ہوں۔ اور رخصت ہونے لگا لیکن اس شخص نے بادشاہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے بادشاہ، تجھے اس خدا کی قسم ہے کہ جس نے تجھے اس عظیم الشان مرتبے پر سرفراز کیا، تو مجھے بتا کہ شمع گل کرنے اور صفا کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد فوراً پانی مانگنے اور پینے کی کیا وجہ ہے، اور تو نے کس طرح اس قصے کو ختم کیا؟ سلطان محمود نے جواب دیا، اے شخص، میں تجھے ظالم سے نجات دلا دی ہے اور اس ظالم کا سر میں اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں۔ شمع کو میں نے اس لیے بجھایا تھا کہ کہیں اس کی روشنی میں مجھے اپنے بھانجے کا چہرہ نظر نہ آ جائے اور میں اس پر رحم کھا کر انصاف سے باز نہ رہ سکوں۔ پانی مانگ کر پینے کی وجہ یہ تھی کہ جب تو نے مجھ سے اپنے روداد غم بیان کی تھی تو میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک تمہارے ساتھ پورا انصاف نہ ہوگا تب تک نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ قارئین کرام، اس قصے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگرچہ تاریخوں میں بادشاہوں کے عدل انصاف کے بہت سے قصے لکھے لیکن ایسا قصہ کسی بادشاہ کے متعلق نہیں ملتا۔ تاریخ فرشتہ جلد اول صفحہ نمبر 90۔ جب سلطان محمود غزنوی کی قبر کو کھولا گیا تو کیا ہوا؟ 1974 میں شہر غزنی میں زلزلہ آیا جس میں سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کو مرمت کروائی۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہے کہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے مرے ہوئے اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے۔ سب لوگ حیرت کا شکار ہو گئے۔ تابوت صحیح سلامت، 1000 سال گزرنے کے باوجود حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا۔ جس آدمی نے کھولا تو پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو جب پیچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسا پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کے میت کو رکھ کے گیا ہے۔ اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے، اور 1000 سال مرے بیت چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک جھلک دکھائی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہیں، وہ بادشاہ بھی ہو گئے تو اللہ کے محبوب بن کے، اللہ کے پیارے بن کے اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہو گئے۔ محمود ایک بہادر سپاہی، زبردست جرنیل اور عظیم الشان فاتح تھا۔ محمود بڑا علم دوست اور فارسی
علم ادب کا مربی تھا، اس لیے اس کے دربار میں فردوسی، البیرونی، انصری اور بلخی جیسے عالم اور شعراء موجود تھے۔ اس نے اپنے دارالخلافہ غزنی میں کئی عظیم الشان مساجد اور محلات تعمیر کروائے، چشمے، حوض اور حمام بنوائے۔ اشاعت علم کے لیے اس نے ایک یونیورسٹی قائم کی، اس کے ساتھ ایک لائبریری اور ایک عجائب گھر بھی بنوایا، طلباء کے لیے وظائف مقرر کیے۔ اس طرح اس نے بے شمار دولت اپنے وطن کی ترقی اور رعایا کی بہتری میں خرچ کیا۔ 1030 سن عیسوی میں 63 سال کی عمر میں محمود غزنوی نے وفات پائی۔